کیا ہو گیا ہے ہماری ماں بہنوں کو جو تمہیں جانتی بھی نہیں ہے، جو تمہارے نام سے بھی واقف نہیں ہے، جو تمہیں پہچانتی بھی نہیں ہے؟ آج معلوم ماں بہنیں ان کو کر رہی ہیں جو پیارے ننگا ناچ کر رہی ہے، جو عریانیت کر رہی ہے، جو فحش گانے گائے جا رہے ہیں، جو فحش کو عام کیا جا رہا ہے، جو زنا کو عام کیا جا رہا ہے، جو پیارے اپنے جسم کی نمائشیں کر رہی ہے، اپنے جسم کو دکھا رہی ہے، منظر عام پر ایسے ایسے معاملات کر رہی ہے جن کا پیارے ماں باپ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، جو کیسے معاملات میں ڈھلی ہوئی ہے۔ آج عورتیں ان کو فالو کر رہی ہیں۔ اگر فالو ہی کرنا ہے، اگر تقلید ہی کرنا ہے، کسی کی پیروی ہی کرنا ہے، کسی کا طریقہ ہی اپنانا ہے تو حدیثۃ الکبریٰ کا طریقہ اپناؤ، حضرت عائشہ کا طریقہ اپناؤ، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا طریقہ اپناؤ، حضرت زینب کا طریقہ اپناؤ، حضرت ام کلثوم کا طریقہ۔ اسی کو سید کونین کی امداد کہتے ہیں، نبی کی نعت پہ جبریل زندہ باد کہتے ہیں، نبی کی نعت پہ جبریل زندہ باد کہتے ہیں۔ رنگ محفل میں جمائیں گے چلے جائیں گے، رنگ محفل میں جمائیں گے چلے جائیں گے، نعت آقا کی سنائیں گے چلے جائیں گے، رنگ محفل میں جمائیں گے چلے جائیں گے، نعت آقا کی سنائیں گے چلے جائیں گے۔ ہم تو تیار ہی بیٹھے ہیں شہادت کے لیے، کربلا والے بلائیں گے چلے جائیں گے۔ ہم تو تیار ہی بیٹھے ہیں شہادت کے لیے، ہم تو تیار ہی بیٹھے ہیں شہادت کے لیے، کربلا والے بلائیں گے چلے جائیں گے، کربلا والے بلائیں گے چلے جائیں گے۔ آئیے بہت تحریک کے ساتھ نظم سے نکلتے نصر کے میدان میں قدم رکھا جائے۔ شہنشاہ کتابت تاجدار فصاحت و بلاغت، بڑے بڑے اسٹیجوں پر حکومت کرنے والا عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا اجمل حسن صاحب کی بارگاہ میں التماس کرنا زد کرسی خطابت کو زیدت بخشے۔ آئیے زد کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرا در میرا آنگن بولتا ہے، یہ آ جاتے ہیں گھر بولتا ہے، عجیب جادو ہے ان کی گفتگو میں، مخاطب ہو کے پتھر بولتا ہے۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له، ونشهد أن محمدا سيدنا طبيبنا وطبيب قلوبنا، شفاءنا وشفاء صدورنا، قرتنا وقرة عيوننا، مطلوبنا مقصودنا موجودنا، أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي المكين المتين الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
ایسے کر لے ہو گیا اور کوئی کمیٹی کے لوگ ہو گئے پورے جی دو بیٹھے ہیں بلہ لگا کہاں ہے ہاتھ لے آیا یہ جتنے بھی یہ بلہ لگائے یہ سب کمیٹی کے لوگ اللہ انہیں سلامت رکھی. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا حوصلہ ہے. نوجوان اپنے گھروں میں سو رہے ہیں. بچوں نے آپ سب کو جگانے کی کوشش کی. اللہ انہیں سب کو حافظ قرآن اور عالم دین بنائے. میری دعا تو یہی ہے کہ انہیں دین و دنیا کی دولت سے اللہ مالا مال کر دے. ہمارے نوجوان یہ کھڑے ہوئے ہیں شاید اسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں. آپ لوگ اگر اسی برادری سے ہیں تو اندر آ جاؤ. آ جاؤ بیٹا, آ جاؤ, آ جاؤ. ہم سب کو جانتے ہیں, نام بھی جانتے ہوں گے. کچھ لوگوں کے نام بھی جانتے ہوں گے, شکل سے تو پہچانتے ہی ہیں 100%. آئیے, آ جاؤ, کوئی دقت تھوڑی ہے. اپنا ہی محفل, اپنے جلسہ ہے. بیٹھو گے تو اچھا لگے گا. جو لڑکے باہر اور پیچھے دیوار کے پیچھے ہیں وہ بھی آ جائیں ادھر. اور جو ادھر ادھر پر گھوم رہے ہیں وہ لوگ بھی محفل میں آ جائیں, کیونکہ نعت منقبت کا دور کافی دیر سے چل رہا تھا. اور پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل مقدس کو آپ نے سجایا ہے. مولانا صاحب دیکھیں نہ دیکھیں, غوث اعظم دیکھ رہے ہیں. غوث اعظم دیکھ رہے ہیں. آپ کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ غوث اعظم اس محفل کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. کون کہاں سے سن رہا ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور کون کس انداز میں سن رہا ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں. کون صرف فارمیلٹی کی طور پر یہاں بیٹھا یہ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں, اور کون عشق میں ڈوب کر سن رہا ہے یہ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں. اس لیے آپ غوث اعظم کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حفاظ ائمہ مساجد کے نظروں سے اپنے آپ کو تو چھپا سکتے ہو, لیکن غوث اعظم کی نظروں سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے. غوث اعظم کہتے ہیں میری نظروں کے سامنے ساری دنیا ایسی ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی اور اس میں رائی کا دانہ. ہاتھ کی ہتھیلی اس میں رائی کا دانہ. تو پیارے ساری دنیا ایسی ہے. آپ بغداد میں آرام فرمائیں, اسی رائی کے دانے میں ہم اور آپ بھی شامل ہیں. سبحان اللہ. اسی رائی کے دانے میں ہماری اور آپ کی بھی شمولیت ہے. اس لیے غوث اعظم ہمیں اور آپ کو بھی ملاحظہ کر رہے ہیں. اس لیے اپنے دل اور اپنے ذہن اور اپنی آنکھوں کو بالکل پاک و صاف رکھ کے محفل غوث میں بیٹھے ہیں. اپنے دل کو پاکیزہ بنا کر اور اپنی آنکھوں کو بھی پاکیزہ بنا کے رکھیں. اپنے ذہنوں فکر کو پاکیزہ بنا کر سنیں گے انشاءاللہ غوث اعظم کی فیوز و برکات سے آپ ضرور مالا مال ہوں گے. غوث اعظم کا کرم ہم پر ضرور ہوگا, کیونکہ یہ کسی نیتا کی محفل نہیں ہے, یہ کسی سرمایہ دار کی محفل نہیں ہے, یہ سلطان اولیاء کی محفل ہے. یہ شہنشاہ اولیاء کی محفل ہے, اور شہنشاہ اولیاء جو ولیوں کا سرتاج, ولیوں کا سردار ہے, اور جو سردار اور سرتاج اور جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی رعایا ضرور ہوا کرتی ہے. تو غوث اعظم جب بادشاہ ولیوں کے ہیں, ہم ولی تو نہیں ہیں, جب ولیوں کے شہنشاہ ہیں تو ہمارے وہ ضرور شہنشاہ ہیں, کیونکہ ہم تو ولیوں سے نیچے ہیں. اس لیے غوث اعظم کی شہنشاہیت میں, غوث اعظم کی بادشاہت میں ہم سب شامل ہیں. اس لیے جتنی دیر تک یہاں بیٹھے اللہ تعالی عنہ کی جو باتیں آپ کے گوشے گزار کی جائیں ان پر غور کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہم بھی کچھ سنا دیں آپ کو نعت منقبت. اجازت ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ جس کو نیند آ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھا دے, اور جس کو نہیں آ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھا دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب اللہ سلامت رکھے اور آپ کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے لاج رکھ لے. دیکھیے 2-3 شعر ہیں.
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق سب دو میرا خالق سب دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم جولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم شعر سنیں نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو وہی آ گئے مدد کو میں نے جہاں پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر دو میرا خالق کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ آپ حضرات تھک تو نہیں گئے سنتے سنتے دیکھیے اکثر میرا نمبر بعد میں آتا ہے لوگ اس وقت ہر طریقے سے تھک جاتے ہیں انس بھائی ہمارا نمبر بعد میں لگاتے ہیں میں نے ان سے کہا تھا کہ نعت میری بات پڑھوا دیجیے تاکہ لوگ جاگتے رہیں لیکن اکثر و بیشتر محفلوں میں جب لوگ تھک جاتے ہیں ہر طریقے سے تھک جاتے ہیں اس کے بعد میرا نمبر آتا ہے بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ غوث اعظم کی باتیں سنیں میرا مدعا جو ہے انشاءاللہ وہ منزلوں تک پہنچے گا دیکھیں نعت پاک کے 2-3 شعر جو اکثر آپ سنتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے
مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے اپنے والد اور اپنے امی سے کہا ہوگا امی آج کچھ دے دیں، نذرانہ ہمیں دینا ہے، وہ دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو تو کہیں سے لانا نہیں، آپ لوگ خود ہی کماتے ہوں گے۔ ان چھوٹے بچوں تو یہ تو کماتے تو ہیں نہیں، یہ تو اپنے امی ابو سے مانگ کر لائے۔ آپ 50 روپے دے دو محمد صاحب کو بھی دینا اور جو بھی پڑھیں گے ان کو بھی دینا، بیچارے وہ دے رہے ہیں۔ اللہ ان کی زندگی کو سلامت رکھے، ان کے والدین کی، ان کے والد کی کمائی میں اللہ برکتیں دے۔ دیکھیے اللہ یہ بہت اچھے بچے ہیں، اس جگہ پر جتنی بھی محفلیں آج تک ہوئی ہیں الحمدللہ ساری محفلیں کامیاب ہوئی ہیں۔ رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں۔ دیکھیے محفل کا ادب ملحوظ رکھیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ صرف ساری دنیا میں وہ ہے کوچے احمد، 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 جس جگہ ہم جیسے، جس جگہ ہم جیسے کھوپ سکے چلتے ہیں، جس جگہ ہم جیسے کھوپ سکے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچوں نے قسم بھی گلوائی ہوگا ابا بیٹھے رہیے جب تک کہ محفل ہو، کیونکہ انہوں نے محنت کی چندہ کیا ہے اور آپ حضرات کو بیٹھنا ہے جب تک کہ محفل۔ انشاءاللہ زیادہ وقت میں نہیں لوں گا آپ کا۔ نقش کر لے سینے پر نام سرور دی کا، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ نقش کر لے سینے پر نام سرور دی کا، نقش کر لے سینے پر نام سرور دی کا، یہ وہ نام ہے جس سے، یہ وہ نام ہے جس سے سب عذاب ٹلتے ہیں، یہ ہے نام وہ جس سے سب عذاب ٹلتے ہیں، چھوڑ
فکر دنیا کی. دیکھیے شعر بہت ہے، آخری شعر سن لیں آپ کو کیونکہ تقریر سننا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے عطر مشک عنبر کی، اس کو کیا ضرورت ہے عطر مشک عنبر کی، اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو کیا ضرورت ہے عطر مشک عنبر کی. خاک جو مدینے کی، خاک جو مدینے کی اپنے تن پہ ملتے ہیں، خاک جو مدینے کی اپنے تن پہ ملتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف آپ نے منائی. غوث اعظم کے نام سے آپ نے فاتح خوانی کا اہتمام کیا. ہر گھر میں غوث اعظم کی فاتحہ دلائی گئی ہوگی، اور ہر فاتحہ دلانے والے کو غوث اعظم جانتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. غوث اعظم کی فاتحہ دلانے والے کو میرا غوث جانتا ہے کہ کسی نے کتنی عقیدت سے میری فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا. غوث اعظم ہماری فاتحہ اور اصال ثواب کے محتاج نہیں ہیں. غوث اعظم ہمارے اصال ثواب کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ غوث اعظم تو وہ ہیں جن کے در سے امیروں نے بھی بھیک پائی ہے، غریبوں نے بھی بھیک پائی ہے، شاہوں نے بھی بھیک پائی ہے، اور تیرے اپنوں نے بھی بھیک پائی ہے، غیروں نے بھی بھیک پائی ہے. غوث اعظم کے در سے کوئی خالی نہ گیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ایک کو نوازا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہم اصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم عقیدت و محبت سے اپنے گھر میں اصال ثواب کی محفلوں کو سجاتے ہیں، غوث اعظم کے ذکر کی محفل کو سجاتے ہیں. ہمارا ایمان ہے جیسا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، غیب کی باتیں میرے مصطفیٰ جانتے ہیں. پہلے کون کیا کر رہا ہے یہ سب میرے مصطفیٰ کو معلوم ہے. ایسے ہی اللہ نے اپنی عطا سے اپنے ولیوں کو غیب کا علم عطا کیا ہے. میرے غوث بھی جانتے ہیں کہ غوث اعظم کا ماننے والا، غوث اعظم کا دیوانہ، غوث اعظم کی عقیدتوں کے چراغ اپنے دلوں میں جلانے والا دنیا کے کس کونے کس خطے میں غوث اعظم کی محفل کو سجا رہا ہے، غوث اعظم کے دیوانوں کو بلا رہا ہے. بچوں نے غوث اعظم کی محفل کو سجایا ہے، غوث اعظم کے دیوانوں کو مدعو کیا ہے، غوث اعظم کے چاہنے والوں کو بلایا ہے، اور یہ کہا ہے یہ کسی اور غیر کی محفل نہیں ہے، عام انسان کی محفل نہیں ہے، بلکہ یہ شہنشاہ اولیاء کی محفل ہے، یہ سلطان اولیاء کی محفل ہے. غوث اعظم کی محفل میں غوث اعظم
अगर गौसे आजम का करम हो गया तो तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी। आओ गौसे आजम की महफिल में अगर गौसे आजम की नजर इनायत हो गई तो तुम दुनिया में भी सुरखरू हो जाओगे। कब्र की अंधेरी कोठरी अगर होगी तुम्हारी, गौसे आजम की इनायत से वो अंधेरी कोठरी रोशनो मुनव्वर हो जाएगी। हश्र के मैदान में गौसे आजम की शफाअत नसीब हो जाएगी। गौसे आजम से मोहब्बत करोगे, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो जिससे मोहब्बत करने वाला होता है हश्र उसका उसी के साथ होगा। अगर आप गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, ये मेरे मुस्तफा की हदीस मुक़द्दस है, आपका हश्र गौसे आजम के साथ होगा। अगर आप किसी नेता अभिनेता से मोहब्बत करते हैं, किसी नाचने गाने वाले से मोहब्बत करते हैं जो आपको जानता भी नहीं है, जो आपको पहचानता भी नहीं है, जो आपका नाम भी नहीं जानता है, आप किस कोने में रहते हैं, दुनिया के किस खित्ते में रहते हैं, आज हमारी नौजवान नस्लें और आज प्यारे औरतों और बच्चियों के मामलात ये हो चुके हैं, वो फॉलो कर रही हैं, हीरो हीरोइनों को फॉलो कर रही हैं, नाचने गाने वालों को फॉलो किया जा रहा है, उन नचनियों को फॉलो औरतें कर रही हैं जिनका कोई मजहब नहीं है, जिनका कोई धर्म नहीं है, जो किसी मिल्लत के मानने वाले नहीं है, जहां जैसे जाते हैं उसी कैटेगरी में ढल जाते हैं, उसी मामलात में ढल जाते हैं, वो उनको फॉलो कर रही हैं। अगर कोई औरत किसी प्यारे सीरियल में अगर कोई लिबास ऐसा पहन कर आती है जो किसी बेटी को भा जाता है, किसी औरत को पसंद आ जाता है, टेलर मास्टर के यहाँ जाती है और ये कहती हुई नजर आती है वो फलां सीरियल में फलां प्यारे बहू ने, फलां औरत ने, फलां हीरोइन ने फलां लिबास पहना था, मुझे उस लिबास की कटिंग चाहिए है, मुझे उस लिबास का अंदाज चाहिए है, मुझे वैसा लिबास चाहिए है जैसा उसने पहना है। क्या हो गया है हमारी माँ बहनों को जो तुम्हें जानती भी नहीं है, जो तुम्हारे नाम से भी वाकिफ नहीं है, जो तुम्हें पहचानती भी नहीं है। आज मानो माँ बहनें उनको कर रही है जो प्यारे नंगा नाच कर रही है, जो उरियानियत कर रही है, जो फहश गाने गाया जा रहे हैं, जो फहश को आम किया जा रहा है, जो जिना को आम किया जा रहा है, जो प्यारे अपने जिस्म की नुमाइशें कर रही है, अपने जिस्म को दिखा रही है, मंजर आम पर ऐसे ऐसे मामलात कर रही है जिनका प्यारे माँ बाप भी उनके देख रहे हैं, तो कैसे मामलात में ढली हुई है। आज औरतें उनको फॉलो कर रही हैं। अगर फॉलो ही करना है, अगर तकलीद ही करना है, किसी की पैरवी ही करना है, किसी का तरीका ही अपनाना है, तो हदीसुल कुबरा का तरीका अपनाओ, हज़रत आयशा का तरीका अपनाओ, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का तरीका अपनाओ, हज़रत ज़ैनब का तरीका अपनाओ, हज़रत उम्मे कुलसूम का तरीका अपनाओ। मेरा ईमान है कि हदीसुल कुबरा माँ बहनों को मुलाहिज़ा कर रही है। हज़रत फातिमा ज़हरा अपनी कब्र मुक़द्दस से दुनिया की तमाम औरतों को वो नाचने वाली जो आपको जानती तक नहीं है। किसी ने कई साल पहले कहा था एक दिन वो वक्त आएगा, एक दिन वो वक्त आएगा घर घर में नाच गाना होगा। उस वक्त मुझे ताज्जुब हुआ था, ये ज्यादा लंबी पीरियड की बात नहीं है, ज्यादा दिनों की बात नहीं है। ताज्जुब हुआ था कि ऐसा कौन सा वक्त आएगा मस्जिदों में भी गाने होंगे, घरों में गाने होंगे, हर एक हाथ में नाच गाने हो रहे होंगे, हर एक नौजवान थिरक रहा होगा। प्यारे मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था, मैं अपनी जिंदगी का ये हवाला बता रहा हूँ। किसी ने कहा था प्यारे आज वो सारे मामलात सच हो रहे हैं। हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है, हर प्यारे नौजवान बेटी के हाथ में मोबाइल है, जबकि उसको जरूरत मोबाइलों की नहीं है। नौजवान बेटियों के हाथों में मोबाइल है, प्यारे रातों दिन प्यारे मौसीकी देखी जा रही है, फिल्में ड्रामे गाने बाजे देखे जा रहे हैं। आज जो माहौल माशरे का खराब है, इस मोबाइल ने माहौल खराब करके रख दिया है, इस मोबाइल ने माहौल परागंदा करके रख दिया है। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल बुरी चीज है, अगर मोबाइल में देखना ही है तो नबी के नात देखो, मोबाइल में सुनना ही है तो किसी आलिम की तकरीर सुनो, मोबाइल में अगर सुनना ही है तो प्यारे कुरान अजीम की तिलावत सुनो, मोबाइल में अगर पढ़ना ही है तो कुरान अजीम को पढ़ो, क्योंकि मोबाइल में कुरान भी मौजूद है, मोबाइल में बुखारी शरीफ भी मौजूद है।
موبائل میں ترمذی شریف بھی موجود ہے، موبائل میں موطا امام بھی موجود ہے، موبائل میں مسلم شریف بھی موجود ہے، قرآن عظیم کا ترجمہ موبائل میں موجود ہے۔ اگر کوئی مسئلہ درکار ہے، آپ کو کسی پیارے امام کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ موبائل لگائیں، نکالیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل پر آپ جائیں، کسی مسئلے کو آپ کو دیکھنا ہے علماء اہل سنت اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں، اس سوال کا جواب کیا ہے، تو آپ کو سوال کا جواب موبائل دیتا ہوا نظر آئے گا، آپ کے سوال کا جواب موبائلوں سے مل جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو ہم سوال تلاش کر رہے ہیں یہ کسی وہابی کا جواب تو نہیں ہے، کسی اہل غیرہ کا جواب تو نہیں ہے، تو جواب دینے والا ہے وہ سنی عالم ہے یا غیر سنی عالم ہے۔ آپ موبائل سے جب کسی مسئلے کو سرچ کریں تو سب سے پہلے یہ ڈاؤن لوڈ کریں کہ سنی عالم دین اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں، سنی عالم دین اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات موبائل دیتا ہوا نظر آئے گا۔ گوگل پر آپ سرچ کریں، گلیوں کا پتہ موبائل بتا رہا ہے، پیارے شہروں کا پتہ موبائل بتا رہا ہے، مکانوں کا پتہ موبائل بتا رہا ہے۔ آپ کس کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل نے اتنی ترقی کی ہے، سائنس اتنا عروج پر بڑھ گیا ہے، سائنس اتنا آگے چلا گیا ہے، آپ کس مکان میں کس کونے میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں موبائل سب بتا دے رہا ہے۔ گوگل آگے چلا ہے، یہ گوگل بنانے والا کون ہے، ہم ہی آپ کو گوگل بنانے والے ہیں۔ انٹرنیٹ کس نے ایجاد کیا ہے، ہم ہی اور آپ نے ایجاد کیا ہے۔ موبائل بنانے والے ہم ہی اور آپ ہیں، موبائل سب کچھ بتا رہا ہے۔ آپ غور کریں، پہلے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں موبائل نے دنیا کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے، ساری دنیا آپ کی مٹھی میں آ چکی ہے۔ پہلے کرکٹ میچ کہاں ہو رہا ہے، آپ ہندوستان کے سرزمین سے دیکھ رہے ہیں، ناچ گانے کون کہاں کر رہا ہے، آپ اپنے مکان سے دیکھ رہے ہیں۔ موبائل نے آپ کو بتایا ہے کہاں پر کون سا پروگرام ہو رہا ہے، آپ اپنے گھر کی دیواروں پہ قریب سے دیکھ رہے ہیں، اپنے مکان سے دیکھ رہے ہیں۔ موبائل نے ساری دنیا کو آپ کی مٹھی میں لا کے رکھ دیا ہے، لیکن پیارے موبائل نے سب کچھ آسان کر دیا ہے، لیکن محبت موبائل نے چھین لی ہے۔ جو پہلے محبتیں ایک دوسرے سے ملاقات میں ہوا کرتی تھی، لیکن آج موبائل نے محبتوں کو چھین کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیے، سفر کریے، آپ جب اسٹیشن پہ پہنچیں گے ایک موبائل لیے اس طرف بیٹھا ہوا ہے، ایک موبائل اس طرف لیے بیٹھا ہوا ہے، دو بھائی ساتھ میں سفر کر رہے ہیں، ایک بھائی ادھر موبائل چلا رہا ہے، دوسرا بھائی ادھر موبائل چلا رہا ہے، نہ وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، نہ مسافروں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ موبائل نے آپ کو دور کر دیا ہے، موبائل نے محبتوں کو چھین لیا ہے۔ اگر محبت چاہتے ہو تو نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، اگر محبت چاہتے ہو غوث اعظم کی بارگاہ میں آ جاؤ، اگر محبت چاہتے ہو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ موبائل نے محبتوں کو چھین لیا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے محبت کا درس دیا ہے۔ اے دنیا کے انسان، اگر تو کامیابی کامرانی چاہتا ہے، دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، تو قوت و بھائی چارگی کے ساتھ اگر تو زندگی گزارے گا، اسلام کے اصولوں پر تو عمل کرے گا، تو دنیا میں بھی تو کامیاب ہو جائے گا۔ آج موبائل ہمارا معاشرہ بگاڑ کے رکھا ہے۔ لڑکیاں اور عورتیں جو پیارے کنیز فاطمہ انہیں بننا چاہیے، کنیز فاطمہ، فاطمہ تو زہرا کے غلام انہیں اور باندی بننا چاہیے۔ اگر خاتون جنت کی کنیز وہ بن جاتی، خاتون جنت کے اداؤں کو اپنی زندگی میں اتار لیتی، تو پیارے ان کی قبر بھی اندھیری جو ہوتی وہ روشن ہو جاتی۔ اور ہمارے بھائی نوجوان بزرگ بچے، اور آج کل بچوں کا حالات یہ ہیں، پیارے بات آ گئی ہے تو میں بتاؤں، بچوں کے حالات یہ ہیں کہ بچہ اگر اس کو موبائل دے دو کھانا بھول جائے گا، موبائل دے دو پانی بھول جائے گا، موبائل دے دو ناشتہ بھول جائے گا۔ آج موبائل ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو 2-3 سال کے ہیں، ماں ان کو پیارے کھلا نہیں پاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ صاحب وقت نہیں مل پاتا ہے، ماں اس بچے کو موبائل پکڑا دیتی ہے اور اس کے سینے پر موبائل لگ دیتی ہے۔ بچہ خاموش ہے، اس میں فلمیں دیکھ رہا ہے، اس میں گانے باجے دیکھ رہا ہے، اس میں کارٹون دیکھ رہا ہے۔ ایسی
ایسی فحش چیزیں بچپن میں 2 سال کی عمر ہے، اور کئی کو ایسا بھی دیکھا گیا ہے ابھی پیارے وہ بچہ کچھ ہی مہینوں کچھ ہی سالوں کا ہوا ہے، اس کو ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں جن بچوں کی تربیت قرآن کے سائے میں کی جانا چاہیے، جن بچوں کی تربیت قرآن کی تلاوت میں کی جانا چاہیے، جن بچوں کی نشو و نما نبی کی نعت سنا سنا کر کی جانا چاہیے، آج مائیں ان کی تربیت موبائل سے کر رہی ہیں۔ آپ توجہ کریے، آپ میری طرف دیکھیے، آج مائیں ان بچوں کی پرورش کیسے کر رہی ہیں؟ موبائل سے۔ کیوں؟ اس نے ماں کھانا بنانا چاہتی ہے، ماں کھانا بنانا چاہتی ہے تو اس نے دیکھا کہ میں کوئی دوسرا بچے کو کھلانے والا نہیں ہے، آپ توجہ کریے، دوسرا کھلانے والا نہیں تو بڑا سا موبائل ہے اس کے سامنے رکھ دیا، بچہ مست ہو گیا، وہ کھانا بنا رہی، جھاڑو لگا رہی، اپنے کام و کاج میں لگی۔ آپ کے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، وہ کام میں لگی ہے بیچاری، اس کی زندگی برباد کر رہی ہے، اس بچے کی آنکھیں بھی برباد، اس بچے کی آنکھیں بھی برباد۔ آنکھوں میں جو چمک ہوتی ہے، چمک موبائل کی چمک جب اس آنکھ میں پڑتی ہے تو آنکھ کی روشنی اور آنکھ کی جو پیارے چمک ہوا کرتی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے موبائل کی چمک، ریڈیشن جو موبائل کا جو نکلتا ہے اس کے ذریعے سے نوجوان بزرگ کوئی بھی ہو، بچہ ہو، اس کی آنکھوں کی چمک دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ بچہ چلنے کے قابل ہوتا ہے، 10-5 سال کا بچہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے چشمہ لگوا لو، ڈاکٹر کہتا ہے چشمہ لگوا لو۔ حضرات محترم، جو بچہ گانے باجے سن سن کر اس کی نشو و نما ہوگی، اگر وہی بچہ نافرمان ہو تو پیارے ماں بہن جائے گی مولانا صاحب کوئی تعویذ بنا دیں، بچہ کہنا نہیں مانتا ہے، امام صاحب کو تعویذ بنا دیں، بچہ میری باتیں نہیں مان رہا، کہنا نہیں مانتا ہے۔ کہنا کیسے مانے؟ اگر اس کی تربیت آپ نے قرآن کی تلاوت سنا سنا کر کی ہوتی، نبی کی نعت سنا کر کی ہوتی، تو وہ بچہ تمہارا کہنا ہی نہیں مانتا، بلکہ تمہارے قدموں کا بوسہ دیتا، تمہارے ہاتھ بھی چومتا، تمہارے پیر بھی۔ لیکن جب تم نے تربیت اس بچے کو ایسی نہیں دی ہے، اور کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ صاحب ابھی بچے ہیں، ابھی کھیلنے کودنے کا ٹائم، ابھی انہیں دیکھنے دو، کھیلنے کودنے دو، جب یہ سمجھدار ہو جائیں گے خود ہی چھوڑ دیں۔ میں آپ کو بتا دوں، جب آپ مکان بناتے ہیں، آپ مکان بناتے ہیں تو جب پیارے بنیاد آپ رکھتے ہیں تو بنیاد آپ مضبوط رکھتے ہیں کہ کچی رکھتے ہیں؟ آپ مضبوط بنیاد رکھیں گے، آپ اس کے اوپر 1 منزل بلڈنگ بنا لیں، 2 منزل بلڈنگ بنا لیں، چاہے جتنی بلڈنگیں بناتے چلے جائیں، اگر اس کی بنیاد مضبوط ہوگی تو آپ کی بلڈنگ ٹکی رہے گی، آپ آگے مالے بناتے چلے جائیں گے۔ جب بنیاد ہی کچی ہوگی، بنیاد پکی نہیں ہوگی تو آپ کی پہلی بلڈنگ بھی ٹک نہیں پائے گی، دوسری بلڈنگ آپ بنا نہیں سکتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کی بنیاد بچپن ہے، جب بچپن ہی مضبوط ہو جائے گا، نبی کی نعتیں پڑھنے والا بچپن ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بچپن ہوگا، جب یہی بچپن جوانی تک پہنچے گا تو پیارے اسلامی بھائیوں نبی کا فرما بردار ہوگا، ماں باپ کا بھی فرما بردار ہوگا۔ بنیاد پکی ہوگی تو پیارے جوانی بہتر ہوگی، اور جب جوانی بہتر ہوگی تو بڑھاپا بہتر ہوگا۔ آج پیارے ہمارے نوجوان کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ان ہیرو کو فالو کر رہے ہیں جو آپ کو جانتے تک نہیں ہیں۔ اگر فالو ہی کرنا ہے تو صدیق اکبر کو فالو کرو، صدیق اکبر کی عقیدت رکھو، صدیق اکبر کی تقلید کرو، صدیق اکبر ہمیں جانتے بھی ہیں۔ اگر فالو ہی کرنا ہے، تقلید ہی کرنا ہے، عمر فاروق اعظم کی تقلید کرو، عثمان غنی کی تقلید کرو، مولا علی کی تقلید کرو، حسنین کریمین کی تقلید کرو، غوث اعظم کی تقلید کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس سے جو بندہ زیادہ محبت دنیا میں کرتا ہوگا اس کا حشر اسی کے ساتھ میدان محشر میں ہوگا۔ اگر ہم غوث اعظم سے محبت دنیا میں زیادہ کریں گے تو ہمارا حشر بھی غوث اعظم کے ساتھ ہوگا۔